شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس نے مجھے درود پاک پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں کی ظلمت کو روشنی میں بدل دیتا ہے، لیکن یہ سوال اکثر دل میں آتا ہے کہ درود کا رنگ یعنی اس کا اثر، اس کی برکت کس پر چڑھتی ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جن کے دل درود کی تاثیر سے لبریز ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، درود کا رنگ ہر دل پر نہیں چڑھتا، یہ صرف ان دلوں پر چڑھتا ہے جو دل صاف ہو، یعنی حسد، کینہ، بغض سے خالی ہو۔ آج ہم ان خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے کہ جن پر درود پاک کا رنگ چڑھتا ہے اور درود کا ذکر انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درود پاک کی کثرت کر کے بہت جلدی فیض یاب ہو جاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں معجزات اور کرامات ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان پر درود کا رنگ چڑھ گیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے کہ درود جو ہے نا، اس کا ذکر جو ہے وہ ایکچولی حقیقت میں کن لوگوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے اور اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ درود کا رنگ چڑھتا کس کو ہے؟ آج ایسے خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے کہ کچھ 4 قسم کی ایسی خاص کیفیات ہیں ان لوگوں کے اندر جنہیں اصل میں درود کا رنگ چڑھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ پر بھی درود پاک کا رنگ ضرور چڑھے گا اور درود پاک آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا۔ اور یہ جو عادت، یہ کیفیات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ آپ درود پاک کے رنگ میں رنگے جائیں، تو سب سے پہلی جو بات ہے، وہ لوگ جو سب سے پہلے اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ لوگ جو اخلاص والا دل رکھتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کہ جو خلوص سے بھرے دل ہوتے ہیں نا، ان پر درود کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان دل سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، جیسے ہم عام زبان میں کہیں کہ درود پاک فلاں شخص کے قلب پر جاری ہو گیا، تو اسی قلب پر جاری ہوتا ہے جو خلوص سے بھرا ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو خالص دل ہوتا ہے اپنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے دلوں کو خالص کر لیتا ہے، تو ایسے دلوں پر درود کا رنگ چڑھتا ہے، ان کے اندر ایک روحانی روشنی داخل ہو جاتی ہے۔ تو جس دل میں ایسی روحانی کیفیت پیدا ہو تو ایسے دلوں پر درود کا رنگ چڑھ جاتا ہے، خالص دلوں پر۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو آنکھیں نم ہوں، یعنی جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روئی ہوں، جو درود پاک کی پھر کثرت کرتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، درود پاک کی اور کثرت کرنے والوں میں وہ شمار ہو جاتے ہیں، جو بے شک روزانہ 313 مرتبہ بھی پڑھتے ہوں تو وہ کثرت میں آپ کا درود پاک پڑھنا شمار ہو جاتا ہے۔ تو جو روزانہ 313 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ کئی تعداد میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر درود کا رنگ چڑھتا ہے اور پھر دیر پا رنگ رہتا ہے ان پر، جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود پاک پڑھتے ہیں نا، ایسے لوگوں پر درود کا رنگ چڑھتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو عاشقان رسول ہیں، عشق رسول رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں حضور کی محبت اور سب سے بڑھ کر ادب موجود ہے۔ درود کا سب سے گہرا رنگ ان پر چڑھتا ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ لگی ہو۔ وہ جب درود پڑھتے ہیں تو ان کا دل تڑپتا ہے، اور یہی کیفیات درود کو اثر انگیز بناتی ہیں، اور پھر آپ پر درود کا رنگ چڑھتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بڑا اہم اور ویلڈ پوائنٹ آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو درود کو عبادت سمجھتے ہیں، اس قدر درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر اہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو درود پاک کو ملاقات کا وسیلہ سمجھتے ہیں، قرب سمجھتے ہیں، قربت کا راز چھپا ہوتا ہے درود پاک کے اندر، تو وہ درود پاک کو فرض عبادت کے طور پر سمجھ کر درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بھی درود پاک کا رنگ چڑھتا ہے اور دیر پا ان پر رہتا ہے۔ تو یہ جو خاص طور پر جو لوگوں کی خاصیت اور کیفیت بیان کی ہے نا،
اگر ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان پر اپنے حبیب کی محبت کا بھی رنگ چڑھائے گا اور اپنے حبیب کے ذکر کا رنگ بھی چڑھائے گا اور عکس بھی اتار لے گا جو بظاہر اللہ کی مخلوق کو نظر آئے گا۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، چنے ہوئے بندے وہی ہیں جن پر درود کا رنگ چڑھتا ہے، اور کون سے وہ خوش نصیب ہیں جن پر درود کا رنگ چڑھتا ہے۔ وہ 4 خصوصیات میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، اور اگر یہ خصوصیات آپ کے اندر ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پر درود کا رنگ ہر حال میں چڑھے گا اور آپ اس ذکر کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ اور پھر یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کی خصوصیات، اس کے صفتیں انسان کے ظاہر اور باطن دونوں میں محسوس ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں اور عیاں ہوتی ہیں، اور وہ بندہ یا وہ بندی اس خصوصیات کا پیکر بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لوگ ان کی محفل کو پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے وسعت پیدا کرتا ہے یہ درود پاک کا ذکر اور درود پاک کا رنگ۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ درود پاک کا جو رنگ ہے نا، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسا رنگے گا کہ آپ محشر والے دن سرخ روح ہو جائیں گے۔ اور ہماری ٹاپ پریورٹی ہونی ہی زندگی کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ ہم روز محشر کامیاب ہو جائیں۔ دنیاوی کامیابیاں نہیں چاہیے ہمیں محشر کی کامیابی چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کی نظروں میں سرخ روح ہونا ہے۔ اور یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے 1000 بار درود پڑھا لیکن وہ تاثیر مجھ پر کیوں نہیں ہو رہی جو بزرگان دین پر ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا تم نے درود پڑھا زبان سے لیکن دل کو پاک نہیں کیا، آنکھوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے تر نہیں کیا، وقت کو دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر نہیں کیا۔ اس نوجوان نے سجدے میں گر کر توبہ کی، رات بھر درود پڑھا، آنسو بہائے، اور اگلی صبح جب حضرت نے اسے دیکھا تو فرمایا، اب تیرے چہرے پہ درود کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں کو درود پاک کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو بغض، حسد اور کینے سے پاک کر دے، ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما، اور ہمارے دلوں پر بھی وہ رنگ چڑھا دے جس سے تیرا قرب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ اے رب کائنات، جتنے بھی بہن بھائی میری دعا سن رہے ہیں، اپنے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے صدقے ان کی تمام تر حاجات کو قبول فرما کر انہیں قلبی سکون عطا فرما۔ جن بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے بولا اور جنہوں نے نہیں بھی بولا، ان سب کے دلوں کے حال تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب کی دلی اور جائز حاجات کو قبول فرما۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں فرماتا۔ یا اللہ ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو خاص ایمان، امن و سکون، صحت و عافیت، رزق میں برکت اور آل اولاد کی صحت اور خوشحالی اور کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ اور آخر پہ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔